ہے جس کو ہم خصوصی طور پر پہلی خوشخبری کہتے ہیں، اور وہ پیدائش کی کتاب جو پہلی کتاب ہے توراۃ شریف کی، اس کے تیسرے باب میں ہمیں وہ خوشخبری ملتی ہے، اور وہ کوئی اور خوشخبری نہیں دیتا۔ وہ حضرت آدم ہمیں خوشخبری نہیں دیتا، وہ حضرت حوا ہمیں خوشخبری نہیں دیتی، نہ ہی سانپ ہمیں بتاتا ہے، بلکہ خداوند خدا خود ہمیں اس وعدے کا ذکر کرتے ہوئے، اس خوشخبری کو ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسے ہم پروٹو ونگلیم کہتے ہیں، یعنی پہلی خوشخبری، پہلی انجیل۔ اور اسی کا دوسرا حصہ، دوسرا وعدہ ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اور اس کے 9ویں باب میں، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ کون ہوگا۔ اس کے کئی القاب یہاں پر ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آج کے خطبے میں ہم نے اس کو سلامتی کے شہزادے کی ابدی بادشاہت کا نام دیتے ہوئے اس خطبے کو آج ہم پڑھیں گے۔ آئیں ہم اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے اس متن کو پڑھتے ہیں کہ اس متن میں ہمیں کیا کیا ملے گا۔ اس کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹا ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت، تیسری سے 5ویں آیت، اور چھٹی سے 7ویں آیت۔ امید ہے جب آپ دیکھیں گے اسکرین پر بھی تو آپ کو ان حصوں کی جو ہے عنوان بھی نظر آئیں گے۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پہلی آیت ہے، یسایہ 9واں باب ہے، 7ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن اندوہگین یعنی رنج سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اس کا عنوان بنتا ہے، موت کی تاریکی میں نور چمکا۔ اگلا حصہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں 3 سے 5 تو یوں لکھا ہے، تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کھاندے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی الہی مداخلت اور باکثرت خوشی کی نوید ہم اس میں سے پڑھتے ہیں۔ آخری حصہ، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، کوئی اور نہیں کرے گا۔ جس طرح ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں دیکھا کہ خداوند خدا نے ہمیں خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری کی تکمیل بھی خدا ہی کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ 6 آیت ہمیں بتاتی ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ کون یہ سب کچھ کرے گا؟ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند ہمیں اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت دے۔ آپ نے جب پہلی 2 آیات پڑھی اور سنی اور دیکھی تو ان کا عنوان ہم نے سیکھا کہ موت کی تاریکی میں نور چمکا۔
جب آپ نے ان آیات پر غور کیا تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ علاقے ہیں جن میں تاریکی اور وہاں پر ابتری، رنج، اندوہگین آپ کو بتایا جاتا ہے اس علاقے میں ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اسرائیل کا پہلا بارڈر تھا جہاں پر پہلی بار اسوری حکومت نے حملہ کیا، اور یہاں پہلی دفعہ جب اسرائیل پورا ملک آباد ہو گیا اس وقت، تو وہ حصہ غیر اقوام کی ہاتھوں میں آیا، وہاں پر حملہ ہوا، وہاں وہ ذلیل ہوئے، وہ خوار ہوئے، اور وہاں پر ضلالت، تاریکی، اندوہگن اور ہر طرح کا مسئلہ آپ کو نظر آیا۔ تاریخ اور علماء کرام اس علاقے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ گلیل کا علاقہ ہے، اور یہاں پر پھر غیر اقوام جو ہیں وہ بسنا شروع کر دی، اس لیے کلام مقدس اسے غیر قوموں کی گلیل بھی کہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا، استثنا یعنی توریت کی کتاب اس کے 33ویں باب میں ہمیں پہلے سے بتایا گیا تھا کہ یہاں سے ہونے والا کیا ہے، یہاں سے کیا شروع ہوگا، یہاں کیسی خداوند اپنی قدرت کو دکھائے گا۔ زبلون کے بارے میں اس نے کہا، اے زبلون تو اپنے باہر جاتے وقت اور اے اشکار تو اپنے خیموں میں خوش رہ۔ وہ لوگوں کو پہاڑوں پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانیں گے، کیونکہ وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہراور ہوں گے۔ یہ کثرت، یہ خوبصورتی، یہ فضل وہاں سے جاری ہوگا۔ اگر آپ انجیل مقدس میں اس کے بارے میں دیکھیں تو فقی فریسی وہ اس کے بارے میں مختلف سوچ رکھتے ہیں، جبکہ یسایہ ہمیں بتاتا ہے اور استثنا توریت شریف کی آخری کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں سے خدا ایک بڑے جلال کو پیدا کرے گا، یہاں سے ایک بڑی روشنی اقوام عالم کے لیے نکلے گی۔ لیکن فقی فریسی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا یہاں کبھی نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ وہ دراصل خداوند یسوع مسیح سے کیا کرتے ہیں؟ وہ تعصب رکھتے ہیں۔ کلام مقدس واضح طور پر اس بحث کو پیش کرتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب 45 سے 52ویں آیت تک۔ یہاں پر وہ سوال کرتے ہیں استادوں کے استاد نیکودیمس کو، اور اس سے پوچھتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ مسیح کے بارے میں نہ صرف ناصرت دراصل گلیل کی علاقے سے ہے، وہ مسیح کو گلیلی کیا سمجھتے ہیں، بلکہ جب نیکودیمس کہتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے مسیح پر الزام نہیں لگانا چاہیے، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نیکودیمس کو کہتے ہیں، انہوں نے اسے جواب میں کہا کہ تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ لے کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، اگر آپ یہودی تاریخ کو جانتے ہیں، اگر آپ پرانے عہد نامہ سے واقفیت رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ انبیاء اکرام وہاں سے آتے ہوئے ملیں گے۔ حضرت یونس جنہیں کہا جاتا ہے اردو میں اور عبرانی میں یونا، وہ گلیل کے علاقہ سے تھے۔ حضرت ہوسیہ جو ہیں وہ گلیل کے علاقہ سے تھے۔ حضرت ایلیا، الیشا، مشہور ترین انبیاء اکرام گلیل کے علاقہ میں سے تھے۔ پھر کیوں ہمیں یہاں پر فریسی جو شرع کے عالم ہیں، جنہوں نے پرانے عہد نامہ میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی، وہ ایسا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
दरअसल एक ही लफ्ज़ हमें नज़र आता है और वो है तासुब। वो मसीह से तासुब रखते हैं, मसीह के मोजज़ात, मसीह की तालीम से वो तंग हैं और वो मसीह को नहीं मानना चाहते हैं, उसकी तालीम को नहीं मानना चाहते, और इसलिए वो ये तासुब रखते हैं। शायद आज भी आपको कई जगहों पे, कई ममालिक में तासुब नज़र आता देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या अपने इर्द गिर्द उसको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इन दिनों न्यूयॉर्क में इलेक्शन के बारे में सुनते होंगे। वहाँ पर पहली दफ़ा एक मुस्लिम जो है, उसका नाम है ममदानी, वो मेयर बने हैं। अब सवाल ये है कि बेशुमार लोगों के मुख्तलिफ ख़यालात थे और कईयों ने अपने तासुरात भी पेश किए, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जहाँ पर जूडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, वहाँ पर तासुब को बहुत नीचे और बहुत दूर रखा जाता है, उसको इवन के डस्टबिन का हिस्सा समझा जाता है कि मसीही दुनिया में तासुब दरअसल उसकी किसी और जगह पर जगह नहीं, बल्कि कूड़ादान में उसकी जगह है। और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप पहाड़ीवास को पढ़ चुके हैं, अगर आप मसीह को अंजील मुकद्दस में जान चुके हैं, तो आप समझेंगे कि मसीही तालीम में तासुब की कोई जगह नहीं। इसकी निस्बत आप देख सकते हैं पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में। अगर आप गूगल करें, पूछें कि क्या पाकिस्तान में और सऊदी अरेबिया में कोई इस किस्म की पोजीशन नॉन मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं, इन मुस्लिम कंट्रीज़ में हासिल कर सकता है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मसीही दुनिया जब कानून साजी करती है, तो वो जानती है कि ये तासुब दरअसल हमारे खुदावंद के साथ भी हुआ, और अब हम किसी को भी तासुब की निगाह से नहीं देख सकते, क्योंकि जो मसीह पर ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगियों से तासुब और इस तरह की सोच ख़त्म हो जाती है, बशर्ते वो अंजील पर ईमान रखता हो, ना कि अपनी फीलिंग्स पर, अपने एहसासात पर, अपने जज्बात पर। जो शख्स अपने जज्बात और अपने ख्यालात पर ईमान रखते हैं वो तासुब रख सकते हैं, लेकिन जो कोई अंजील मुकद्दस पर ईमान रखता है उसकी ज़िंदगी से आप तासुब को नहीं देखेंगे। वजह क्या है? क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें वाज़िह तौर पर बताता है कि अपने हमसाए से अपने बराबर मोहब्बत रख। अगली बात हम देखते हैं, यीशु मसीह का आगाज़ दरअसल इसी ज़बूलून के इलाके, इसी गलील में से होता है, और इसका जिक्र मत्ती की इंजील में हमें मिलता है। जब उसने सुना, किसने? मसीह ने, कि यूहन्ना या नबी जो हैं वो पकड़वा दिया गया, तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं यशायाह 9 बाब में। वो पूरा हो कि वो पूरा हो कि ज़बूलून के इलाका और नफ्ताली के इलाका, दरिया की राह, यरदन के पार, गैर कौमों की गलील, यानी जो अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साया मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक़्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। मसीह यीशु इस बात को जान गए जब कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको हम याया भी कहते हैं, वो पकड़वाया गया,
और वो क्यों पकड़वाया गया? क्योंकि उसने हेरोदिस बादशाह के खिलाफ ये गवाही दी कि तुझे अपने भाई की बीवी से रिश्ता करना मुनासिब नहीं, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती अपनी भाभी को अपने भाई से छीन लिया और उसकी वजह से हेरोदिस की बीवी उससे नफरत रखती और उसको मार डालना चाहती थी। आप देख सकते हैं कि तारीकी और मौत के साए की वादी इस जगह पर कैसे छाई हुई थी, और खुदावंद यीशु मसीह जो हमें कलाम मुक़द्दस में सिखाया जाता है और हम जानते हैं कि वो ही हकीकी नूर है, हकीकी रोशनी है। कलाम मुक़द्दस उसके बारे में फरमाता है कि यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। ये वो रोशनी है जो ज़बूलून और नफ्ताली और गलील, जो गैर कौमों की गलील है, वहां से जारी हुई। और कलाम मुक़द्दस हमें क्या बताता है? एक बड़ी रोशनी उन्होंने देखी जो मौत के साया की वादी में रहते हैं। उन्होंने देखी जो समझते हैं कि वो गुनाह और परेशानी और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इसीलिए आपको मसीह यीशु ये कहते हुए मिलते हैं जब वो गलील में अपने खिदमत को शुरू करते हैं। तो लूका की इंजील उसके चौथे बाब की 16 से 21 में हमें मिलता है कि जब वो नासरत में आया, जो गलील का हिस्सा है, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। कौन सी किताब निकाली है? यशायाह की किताब। और क्या वहां पर लिखा है? वहां पर लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थीं। और गौर करें मसीह ने क्या फरमाया। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। जनाबे मन, मुझे बताएं, आपने कभी किसी नबी को, कभी किसी पैगंबर को ये कहते हुए सुना कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ? नफ्ताली और ज़बूलून, गैर कौमों की झील, जो तारीकी में, जो कुचले हुए हैं, जो कैदी हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, जो मौत के साए की वादी में रहते हैं, उनके लिए यह नविश्ता पूरा हुआ। अक़वाम आलम के लिए यह नविश्ता पूरा हुआ। जो ये कहते हैं कि मसीह यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए आए, वो इस बात को, वो इस नबूवत को, मसीह के लबों को, मसीह के अल्फाज को नहीं जानते। दरअसल वो भी यहूदी रबियों की तरह, यहूदी फरीसियों की तरह तासुब की नज़र से मसीह को देखते हैं, जबकि आपकी खिदमत का आगाज़ ही अक़वाम आलम की जगह से, जहां यहूदी और दूसरे अक़वाम रहती हैं, वहां से हुआ। और यशायाह कहता है कि ये बड़ा नूर, बड़ी रोशनी उन लोगों ने देखी। आप जब इस बात को देखते हैं कि मसीह की खिदमत गैर अक़वाम से शुरू हुई बतौर नूर, तो क्या आप तासुब की नज़र रखते हुए अभी भी उस नूर को कबूल करना चाहते हैं या नहीं? आप किस साइड पे होना चाहते हैं? मुकम्मल तौर पर कलाम मुक़द्दस को, खुदा के कलाम को रद्द करना चाहते हैं, या उसे फिर कबूल करना चाहते हैं? या आप तारीकी में रहना चाहते हैं, या खुदा की बड़ी रोशनी को कबूल करना चाहते हैं? किस साइड पर आप हैं? कहां पर आप हैं? क्या आप समझते हैं कि आप अपने नेक इमाल से आप
خدا کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ایسوں کو کہتا ہے کہ تم آسمان کی بادشاہی سے بہت دور ہو، بہت دور۔ آئے ہم آیات 5 اور کیا اسے کہتے ہیں 3 سے 5 کو پڑھیں گے اور غور کریں گے اس کے اوپر کہ الہی مداخلت ہے، وعدہ ہے خداوند نے کیا، اور وہ کہاں پر تھا؟ پیدائش 3:15 میں تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے اس کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کاندھے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والوں کے عصا کو توڑا ہے، جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہو گئے۔ مستقبل کی طرف اشارہ، اور مدیان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ دراصل اگر آپ قضات کی کتاب کو پڑھیں تو اس کے 6 اور 7 ابواب میں آپ کو مدیانیوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، ان پر بوجھ انہوں نے ڈالا ہوا، اور قضات ہمیں بتاتا ہے کہ ایک شخص جدعون جو یہودی اسرائیلی تھا اور وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا، اس کو خدا نے چنا، اور جب اس کو چنا تو وہ اس کو کہا کہ جا کر مدیانوں کے خلاف لڑ اور میں تجھے فتح دوں گا۔ اندازہ لگائیں، وہ شخص 32,000 لوگوں کو لے کے جاتا ہے مدیانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ کتنے لوگ؟ 32,000۔ لیکن خداوند خدا اس مہم میں جب وہ جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو تو لے آیا ہے، ان کو کم کر، اور وہاں پر خدا اسے بتاتا ہے کیسے ان کو کم کرنا ہے، اور کتنے لوگ رہ جاتے ہیں؟ 300 لوگ، 300 لوگ۔ اور وہ جب مدیانیوں کے خیمہ میں جاتے ہیں تو صرف نرسنگے للکار کی وجہ سے وہ فتح پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا جدعون کو کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ یہ جنگ کرتے ہیں اور جیتے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے فتح کی، جبکہ فتح دراصل میری طرف سے ہے، میں نے تمہیں بلایا ہے، میں تمہیں فتح دوں گا، اور خداوند اسے فتح دیتا ہے۔ ان دونوں حصوں میں جو آیات 1 سے 2 میں ہم نے پڑھی، اور پھر مدیانیوں کے ساتھ جو ہوا، اس کو جب ہم دونوں طرف سے دیکھتے ہیں، دونوں چیزوں کو ہم اگر ساتھ میں جوڑتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ان دونوں میں خدا فتح دیتا ہے۔ ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہی شفا دیتا ہے، ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہی نجات بخشتا ہے، ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہی بوجھ کے دبے ہوئوں کو آرام دیتا ہے۔ اور یہ وعدہ ہم نے کرسمس کے پہلے وعدہ جینیسس پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں دیکھا کہ خدا نے یہ وعدہ کیا اور وہ اسی کو یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کے 11 باب کی 28 سے 30 کو پڑھیں تو وہاں پر بالکل یہی زبان خداوند یسوع مسیح استعمال کرتے ہیں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اندازہ لگائیں، کوئی اور یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ خدا کی غیوری، خدا خود اس کو کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور الفاظ یہاں پر کیا ہیں؟ نہایت خوشی، شادمانی بخشی خدا نے۔ اور
یہ زبان ہمیں دوبارہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 5 سے 10 میں ملتی ہے، اور بڑی ہی عمدہ بات، بڑی ہی اہم ترین بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں کیسے خوشی منانی ہے، کیوں خوشی منانی ہے۔ یہاں پر آپ پڑھیں گے، اور تخت میں سے یہ آواز نکلی، خدا کے تخت میں سے، اے اس سے ڈرنے والے بندو، ہوا چھوٹے ہو ہوا بڑھے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں، نہایت شادمان ہوں، اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی، اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے وہ آگے بتاتا ہے، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہنانے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں آپ کو ملتا ہے کہ مقدسین لوگ، وہ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس روشنی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہیلیلویا، خدا کی تعریف ہو، ہمارا خدا بادشاہی کرتا ہے، وہ قادر ہے۔ جب وہ اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیات 9 سے آپ کو 11 سے 21 اگر آپ پڑھیں اس پورے چیپٹر کو، مکاشفہ 19 کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر جنگ ہوئی، ظلم کے سارے بوجھ کو توڑا گیا، سارے شیطان کے زور کو، اس کی ظلمت کو چکنا چور کیا گیا، بلکہ بالکل یہی زبان استعمال ہوئی۔ میں وہ لمبا ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس موقع ہوا تو ضرور آپ اس کو پڑھیے گا۔ آپ کو یہاں بالکل وہی زبان نظر آئے گی جو یہاں پر آپ کو نظر آتی ہے کہ خدا ان کے لٹ اور ان کے ظلم کو توڑتا ہے۔ خدا ایسا کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کو نکال لیں تو آپ کو یہی زبان، یہی بزرگی، یہی قدرت آپ کو وہاں پر بھی ملے گی۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کرتے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چاگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک اور گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہمیں ہمارے متن کی آیت نمبر 3 کیا بتاتی ہے؟ کہ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس خوشی کو وہ کیسے بیان کرتا ہے، اور کرسمس ہمارے پاس اس خوشی کو کیسے لے کے آتی ہے۔ بڑی خوشی کی بشارت ہے یہ۔ کن کے اوپر؟ جو تاریکی میں پڑے ہیں، کن کے اوپر؟ جو ظلمت میں پڑے ہیں، کن کے اوپر؟ جو شیطان کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کن کے اوپر؟ جن کے اوپر موت سائے کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ ہم پہلے وعدہ سے اور اس متن میں سیکھا ہے کہ کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے،
کہ نافرمانی ہوئی, تاریکی ہم پہ آئی, نافرمانی, گناہ, موت, اس کا زور ہم پر آیا, اور کوئی شخص اس کو توڑ نہیں سکتا, کوئی انسان اس کو ہم سے دور نہیں کر سکتا. فقط کون کر سکتا ہے؟ جس نے پہلے وعدے میں یہ کہا کہ میں عورت کی نسل سے ایک نجات دہندہ کو بھیجوں گا, اور وہ ہی یہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. ہمارا اگلا متن اسی کو پیش کرتا ہے کہ رب الافواج کی غیوری کرے گی, اس لیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت, غور کیجئے, اس کے کاندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. کون یہ سب کچھ کرے گا؟ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. اگر آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہے تو آپ کو اس میں دو تصویریں نظر آئیں گی. کون سی ہیں وہ؟ ایک خدا کے برہ کی اور ایک یہودا کے ببر کی. یہودا کا برہ جو ہے, جو خدا کا برہ ہے, وہ دراصل پیدا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں ایک بچے کے طور پر حلیم ہو کر اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ وہ ہماری خاطر کفارہ دے, اور اپنے آپ کو وہ حلیم کرتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کی سلطنت کو, اس کے زور کو, اس کے روب کو, تو ہمیں وہ ببر کی طرح نظر آتا ہے. اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 6 آیت کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پر, اور دیکھ سکتے ہیں. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو. کیوں وہ رو رہا تھا یوحنا؟ اس لیے کہ اس نے سنا اور آسمان اور زمین کے نیچے دریافت کیا گیا کہ کون ان مہروں کو توڑ سکتا ہے. کوئی بھی نہ نکلا اس قابل, اس لیے وہ رو رہا ہے. اور اسے کہتے ہیں کہ مت رو. کیوں؟ دیکھ, یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے, اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. کون ہے جی؟ یہودا کا ببر ہے یہ. اچھا, اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا کیا دیکھا ہے؟ برہ کھڑا دیکھا ہے. اب آپ دیکھیں, مسیح یسوع کو سمجھنا ہے تو آپ ان 2 تصویروں کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح وہ کیا ہے؟ خدا کا برہ ہے. جب حضرت یحییٰ مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ واضح طور پر اس بات کو بتاتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. برہ اسی لیے آیا, مینڈا اسی لیے آیا, لیکن ببر جب آئے گا تو عدالت کرے گا. ببر جب آئے گا تو ظاہری طور پر یہاں پر عدالت ہوگی. اس کے بارے میں یہودی جو ہیں حضرات, ان کے ہاں مختلف خیالات چلتے رہے, اور وہ کئی سمجھتے تھے کہ یہ جو یسایا کی پیشن گوئی ہے یہ حزقیہ بادشاہ کے لیے ہے. لیکن ہمیں تالمود بتاتی ہے کہ اس کے اوپر جب 2 ربیوں کی آپس میں بحث ہوئی تو انہوں نے کیا بتایا, اور کیسے آج ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مسیحا جو ہے وہ واقعی اسی پیشن گوئی کا نتیجہ ہیں. اور ربی ہلیل اور ربی یوسف کے درمیان یہ گفتگو ہوئی. یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ربی ہلیل کیا کہتا ہے کہ یہودیوں کے لیے کوئی مسیح نہیں آنے والا ہے, جیسا کہ وہ پہلے ہی اس سے کہہ چکے ہیں, جیسا کہ حزقیہ کے زمانہ میں مسیح سے متعلق تمام پیشن گوئیاں پہلے ہی پوری ہو چکی تھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ کوئی مسیح نہیں آنے والا، مسیح کی ساری جو پیشن گوئی ہیں یسایہ کے مطابق وہ حزقیہ میں پوری ہو گئیں۔ آج بھی آپ کو کرسمس پر کئی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ربی یوسف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ربی ہلیل کو معاف کر دے کہ وہ بغیر کسی بنیاد کے معاملات بیان کرتے ہیں۔ اب یوسف صاحب کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بن بکریہ نبی نے دوسری ہیکل کی مدت کے دوران پیش گوئی کی اور کہا کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ مسیح جب آیا تو وہ حلیم ہو کے آیا۔ زکریا 9 باب 9 آیت ہے۔ حزقیہ، وہ یوسف کہتا ہے کہ حزقیہ کے بعد کی نسلوں میں نجات اور مسیح کی آمد دونوں کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ آپ کی بات نہیں، یہ تالمود کی بات ہے، اور تالمود میں یہ بات ہے، اور بہت ساری دوسری بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت دانیل اس کے 7ویں باب کی ہم نے 9ویں آیت کے بارے میں بھی ماضی میں بات کی جب ہم مرکز کی انجیل کی تفسیر کر رہے تھے، تو وہاں پر ہم نے سیکھا کہ ربی اکیوا اور ربی یوسی، جب 2 تختوں کی وہاں پر بات ہوتی ہے دانیل 7:9 میں، تو ربی اکیوا کہتا ہے کہ یہ ایک تخت تو خدا کا ہے، دوسرا داؤد کا، اور ربی یوسی کہتے ہیں کہ ایسا سوچنا بھی بے عزتی اور گستاحی ہے خدا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے برابر کوئی دوسرا تخت نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ خود خدا نہ ہو۔ وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی سے ابن آدم کے بارے میں، مسیحا کے بارے میں یہی ایک ایمان پایا جاتا ہے کہ وہ الہی ذات ہے۔ اگر آپ اسی بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کرسمس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتہ بھی مسیح کے بارے میں یہی نوید ہمیں سناتا ہے جو ہم نے اپنی 6 اور 7ویں آیت میں دیکھی۔ لوکا کی انجیل ہے 1 باب اور اس کی 26 سے 31۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانہ کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اسے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا۔ غور کریں جو یسایہ 9 باب اور اس کی 6 اور 7، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے یہ کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ میری بات نہیں، یہ آپ کی بات نہیں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، یہ القاب بخشے گئے۔ یوحنا رسول جب اپنی انجیل لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کسی نے کبھی باپ کو نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے وہی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹا جو بخشا گیا یہ کیا ظاہر کرے گا؟ یہ باپ کی قدرت کو، اس کی مصلحت کو، اس کی الہی ذات کو ظاہر کرے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کے
متی کی انجیل اور اس کے آپ کسے متی کی انجیل 12واں باب ہے اور اس کی 41 سے 42 آیات کو پڑھیں تو یہاں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا مسیح یسوع 2 نبیوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں وہ ہے جو ان سے بڑا ہے۔ پڑھیں میرے ساتھ، نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس یعنی یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، یعنی قادر مطلق۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارہ سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، عجیب، مشیر، ونڈرفل کونسلر۔ مسیح یسوع نے یہاں پر واضح طور پر اپنی ان صفات کا اظہار کیا۔ ہم اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ مکاشفہ جو آخری کتاب ہے وہ ہمیں ان باتوں کو کیسے اختتام پذیر کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ کیسے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے بحال ہوگا، کیسا لگے گا جب روشنی چمکے گی، جب مکمل طور پر بادشاہی آئے گی تو کیسی ہوگی۔ لکھا ہے میں نے، یوحنا کہتا ہے میں نے اس میں کوئی مقدس یعنی گھر نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور بڑا اس کا مقدس ہے مسیح یسوع، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی۔ کون؟ ایک قوم نہیں، قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور وہاں رات نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اختتام پر ہمیں ہمارا یہ متن پوچھتا ہے، کیا آپ کے نام برا یعنی خداوند یسوع مسیح کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے اس بڑی روشنی کو جو زبلون، نفتالی اور قوموں کی گلیل میں چمکتی ہے، کیا اس کو آپ نے قبول کیا ہے؟ اس نور کو جو موت کے سایہ کی وادی میں پڑتا ہے، کیا اس کی کرنوں سے آپ نے شفا حاصل کی ہے؟ کیا آپ نے مسیح کے پاس آ کر کہا کہ میرے بوجھ کو تو لے لے؟ کیونکہ مسیح یسوع کہتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے لدے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ اور میرا جوا اپنے اوپر رکھ لو، کیونکہ میرا جوا ہلکا ہے اور میں تمہاری فکر کرتا ہوں۔ کرسمس کا وعدہ انجیل مقدس میں ہی نہیں بلکہ پرانے عہد نامہ میں، بلکہ جنت کے باغ سے چلتا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں خدا نے خود کہا کہ میں نجات دہندہ کو بھیجوں گا۔ وہ بھولتا نہیں، وہ ہمیں بار بار نبیوں کے وسیلہ سے بتاتا ہے۔ لیکن تعصب کی بات ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ پڑھو اور تلاش کرو، گلیل سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسیح کو رد کرنے کی اتنی بڑی کوشش، اتنا بڑا جھوٹ کہ پڑھو، تلاش کرو، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کا اپنا استاد ہے، نیکودیمس۔ کیا آپ بھی مسیح کو رد کرنے میں اتنا بڑا تعصبی
کام کرتے ہیں کہ آپ کلام کو ہی رد کر بیٹھتے ہیں؟ آپ اس کرسمس کے دوسرے وعدے میں مسیح کو بطور خدا کا نور، اس کی حکمت، اس کی بزرگی کے لیے قبول کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ کوئی اور یہ نہیں کر رہا، بلکہ خدا کی غیوری مسیح کو بھیج رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا نام برا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟